بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور وہ ابھی تک مسجد میں بیٹھے تھے۔ مسجد کے صحن میں غلے کا ڈھیر لگا تھا اور وہ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد شہر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، مگر وہ اکیلے مسجد میں پہرا دے رہے تھے۔ شہر کے لوگوں نے فطرانے کے لیے غلہ جمع کروایا تھا، جسے اگلے دنوں میں غرباء اور فقراء میں تقسیم کیا جانا تھا۔ چوری کے ڈر سے ان کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ رات بھر اس غلے کی نگرانی کرنی ہے، مبادا کوئی چور مال نہ چرا لے جائے۔ وہ کچھ دیر مال کے ارد گرد چہل قدمی کرتے رہے، پھر تھکاوٹ ہوتی تو کچھ دیر کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتے۔ اگرچہ رات تاریک تھی لیکن آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند سے پھوٹنے والی روشنی کی کرنوں نے مسجد کے صحن میں دھیمی دھیمی روشنی پیدا کر رکھی تھی۔ انہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چاند کی روشنی میں انہیں مسجد کے صحن میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ چوکنی ہو کر بیٹھ گئے اور غور سے اس سائے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ان پر واضح ہو گیا کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے۔ سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا غلے کے ڈھیر کے قریب آ گیا تو انہوں نے غور سے دیکھا۔ وہ کوئی آدمی تھا، مگر اس سے قبل انہوں نے کبھی اسے شہر میں نہ دیکھا تھا۔ شہر کے سارے لوگ ان کے جانے پہچانے تھے، مگر اس آدمی کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی چوری کرتے۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اس آدمی نے زمین پر چادر بچھائی اور جلدی جلدی غلے کے ڈھیر سے اناج چرانے لگا۔ چور جلدی جلدی غلہ چادر میں ڈال رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ غلے کے ڈھیر کی آڑ میں اس کے قریب ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ چور انہیں قریب آتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، وہ اس کے سر پر جا پہنچے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ چوری کرتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہذا چور نے بھی کسی قسم کی حیل و حجت سے کام نہ لیا اور صاف الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس نے معصومانہ صورت بناتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بڑا گناہ والا عمل ہے، لیکن کیا کروں، بہت مجبور تھا۔ میرے گھر میں کئی دنوں سے بھوک نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ میری کفالت میں میرے اہل و عیال ہیں اور میں انہیں کچھ کھلا نہیں سکتا۔ میرے پاس کچھ تھا نہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس محتاجی کی صورت میں میرے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اس ڈھیر سے ضرورت کے مطابق کچھ لے جاتا تاکہ بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو کچھ کھلا سکتا۔ مجھے کیا علم تھا کہ یوں آپ نے مجھے پکڑ لینا تھا اور میرے گھر میں بھوک و افلاس یوں کی تو رہنی تھی، اور میرے اہل و عیال نے ابھی مزید بھوک کے ہاتھوں تڑپنا تھا۔ چور نے یہ سب باتیں ایسے لب و لہجے میں کہی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر چور نے صورت بھی تو ایسی بنا رکھی تھی کہ سارے زمانے کا کرب اور دکھ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شہر کا سب سے زیادہ غریب اور مجبور یہی شخص ہے اور صدیوں سے بھوک کا مارا ہوا ہے۔ چور نے اپنی رقت آمیز جھوٹی باتوں سے محافظ کا دل موہ لیا اور انہیں اپنی اداکاری سے شدید متاثر کر کے چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے غلہ تو نہ ملا، البتہ محافظ نے اسے چھوڑ دیا۔ چور نے ادھر دیکھا نہ ادھر، جو ہی محافظ نے اپنی گرفت چھوڑی اور منہ سے جاؤ کے لفظ کہے، چور یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت مسجد کے صحن میں غلہ کی حفاظت پر مامور یہ شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ مسجد جس کے صحن میں انہوں نے چور کو پکڑا تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور وہ شہر مدینہ منورہ تھا۔ لیکن چور کون تھا، اس کے متعلق تو وہ خود سوچ رہے تھے، اور جتنا وہ سوچ رہے تھے اتنا ہی پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں اس شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن اس چور کو انہوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اتنی رات گئے وہ شہر کے باہر سے آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور نہ اس پر سفر کے آثار تھے۔ اس کے کپڑے بھی صاف تھے اور بال بھی گرد آلود نہ تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر سے باہر سے نہیں آیا، اور وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا بھی نہیں، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے اسے کبھی بھی پہلے نہ دیکھا تھا۔ اور پھر وہ کون تھا؟
اس سوال نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اور وہ بار بار چور کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن چور انہیں ایسے مسئلے میں الجھا گیا تھا کہ اس کے حل کا کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ یوں ہی باقی کی آدھی رات بھی بیت گئی اور وہ اس کشمکش میں کھوئے رہے کہ آخر چور کون تھا۔ صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھتے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے تاکہ رات پیش آنے والے چور کا قصہ آپ کے گوش گزار کرے۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تو میں اکیلا ہی جانتا ہوں اور ہم دونوں کو کسی اور نے دیکھا بھی نہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتا دیا؟ پھر اچانک ہی میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے رات پیش آنے والا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چور نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ وہ دن بیت گیا اور اگلی رات آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان کا فرمانا بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور امین بھی، اور ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آنے کے متعلق کہیں اور وہ نہ آئے۔ لہذا نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اب کب چور آتا ہے۔ جو ہی پہلی رات کا وقت ہوا، وہ دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوا اور بغیر آہٹ کے آہستہ آہستہ اندھیرے میں چلتے چلتے غلہ کے ڈھیر کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلی رات کی طرح جیسے ہی وہ ڈھیر کے قریب پہنچا، اس نے جلدی جلدی چادر پھیلائی اور اس میں غلہ بھرنے لگا۔ میں بھی اسی طرح دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے سر پر آ پہنچا اور چپکے سے اسے جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ تجھے باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں، اور وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے چوری کرنے والے مجرم کو، سب کے سامنے سزا سنائے۔ چور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا، مارے خوف کے اس کا برا حال ہو گیا، اس کی آواز لڑکھڑانے لگی اور وہ دنیا بھر کی مسکینی چہرے پر لا کر بولا، دیکھو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا، بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو، میرے اہل و عیال بڑی مشکل میں ہیں، وہ بھوکے ہیں اور میری انتظار میں ہیں، میں نہ گیا تو ان پر کیا بیتے گی؟ تم خود ہی سوچو کہ اگر تم نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو میں گھر نہ پہنچ سکوں گا، اور اگر میں گھر نہ گیا تو میرے اہل و عیال پر کیا گزرے گی؟ وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اس کی باتوں سے میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سناؤ تمہارا قیدی آیا؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ آج میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تو وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیوی بچے اہل و عیال بھوکے ہیں اور اگر مجھے نہ چھوڑا تو بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر مسکرا دیے، پھر بولے، اس چور نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ رات ہوئی اور میں پھر تیسری مرتبہ چور کی طاق میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو چور واقعی دوبارہ آ گیا۔ آتے ہی اس نے پہلے کی طرح غلہ چرانا شروع کر دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا، اب کی بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہ آخری باری تھی، تجھے 2 مرتبہ چھوڑ چکا ہوں اور دونوں مرتبہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو پھر نہیں آئے گا، لیکن تو بعد نہیں آیا، اب تو میں تجھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ چور پہلے کی طرح اس بار بھی منت سماجت کرنے لگا اور اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے واسطے دینے لگا، لیکن میں نے مضبوط لہجے میں یہی جواب دیا کہ نہیں، بہت ہو چکی، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہانوں سے
دال گلتی نظر نہیں آتی، یعنی بات بنتی نظر نہیں آتی، تو بولا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کام میں نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ اور اگر وہ کلمات تو رات کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو ساری رات تمہاری حفاظت کریں گے، یوں نہ کوئی چور آئے گا اور نہ ہی کوئی شیطان تمہارے قریب بھٹکے گا۔ میں نے جلدی سے کہا چل بتا وہ کیا کلمات ہیں؟ وہ بولا میری ایک شرط ہے، اگر تم اسے پورا کرو گے تو میں تمہیں یہ کلمات سکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بتا تیری شرط کیا ہے؟ چور نے کہا تم مجھے رہا کر دو گے۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ بولا تم جب بھی سونے کے لیے رات بستر پر پہنچو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے۔ وعدہ کے مطابق میں نے چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو دوبارہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ چور آیا؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رات پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس دفعہ میں نے اسے منت سماجت پر نہ چھوڑا تو اس نے مجھے کچھ کلمات سکھانے کا وعدہ کیا۔ وعدہ کے مطابق اس نے کلمات سکھا دیے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر بتاؤ کہ چور نے تمہیں کون سی کلمات سکھائے؟ میں نے جواب دیا کہ چور نے کہا تھا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نگہبان اور محافظ متعین کر دیں گے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی مسکرا دیے۔ میں پریشان ہو گیا کہ چور پھر مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چور تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 رات تک جسے تم پکڑتے رہے اور پھر اسے چھوڑتے رہے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں نے اسے اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو پھر وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، ابلیس لعین تھا۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔